کتنے ہی لوگ کان کی کھجلی، جسے ہم دوسرے لفظوں میں خارش کہتے ہیں، اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وجہ کیا ہے۔ عام طور پہ جو سب سے اہم وجہ ہے کان میں خارش ہونے کی یا کھجلی ہونے کی، وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کان میں خارش یا کھجلی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ سب سے اہم وجہ جو ہے کان میں خارش کی، وہ اب لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یعنی وہ کان سے اتنی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت کی، کبھی تیلی ڈالی، کبھی ماچس، کبھی کاٹن بڈ، کبھی چابیاں، کبھی کچھ اور، کبھی کپڑا، کبھی تولیہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رگڑنے سے، گھسنے سے کان کی لوبریکیشن کو ختم کرتی ہیں، اور نتیجتاً اس میں خارش یا کھجلی ہونے لگتی ہے۔ اور پھر اس کھجلی کو یعنی محسوس کرتے کرتے خارش اتنی اچھی لگنے لگتی ہے لوگوں کو کہ اس کے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا کہ اس کو بار بار چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں اور مزہ لیتے رہیں۔ تو جناب، یہ تو ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ایک وجہ۔ لیکن جو دوسری وجہ ہے اس کے فوراً بعد، وہ ہے امپیکٹڈ ویکس۔ اگر لوگوں کے کان میں کچھ میل جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نکلتا نہیں، تو وہ اندر مزید چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کان کی نالی میں اندر جا کر کان کے پردے پر چپک جاتا ہے، اور بہت سا میل جب جمع ہو جاتا ہے اور آسانی سے نہیں نکلتا تو ہم اس کو کہتے ہیں امپیکٹڈ ویکس۔ اس کے لیے عموماً ڈاکٹر کے ENT کے ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر عام آدمی اس سے زیادہ تر نجات نہیں پا سکتا۔ تو یہ ہوا کان کی جو کھجلی کے زیادہ تر وجوہات ہیں، اس میں سے سب سے بڑی وجوہات۔ نمبر 3، کان میں خارش کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ جلدی امراض ہوتے ہیں جو کان کی نالی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اس میں سورائسس ہے، سیبوریا ہے، ڈینڈرف ہے اور ایگزیما ہے۔ یہ کچھ امراض ہیں جو کہ سر میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، خشکی ہو رہی ہوتی ہے سر کے بالوں میں، اور پھر وہ خشکی جھڑتے ہوئے اندر کی کان کی جلد تک کو انوالو کر لیتی ہے اور اس سے خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی ایک جلدی امراض کی وجہ۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاسمیٹکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں سر میں، چہرے پر، اور وہ جلد کے امراض کی شکل میں اندر کان کی نالی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہیئر اسپرے ہے اور شیمپو ہیں، تو یہ کیمیکلز جو ہیں بعض اوقات ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہیئر اسپرے یا شیمپو یا اس قسم کے کاسمیٹکس وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا اثر جو ہے کان کی نالی تک، جلد تک پہنچ رہا ہے، اور ان کی کان میں خارش ہو رہی ہے۔ تیسری ایک اور وجہ اسی کے تعلق سے یہ ہے کہ کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ایک چیز ہوتی ہے جو کہ بہت عام ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اب خواتین ہیں، ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ مصنوعی زیورات استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر زیورات اکثر کان میں بھی پہنے جاتے ہیں، کچھ بندے، کچھ بالیاں، کچھ یہ۔ اب وہ جو امیٹیشن جیولری ہوتی ہے اس سے بہت سے لوگ الرجک ہوتے ہیں۔ جب وہ جلد کو انوالو کرتی ہے الرجی، تو وہ ہی الرجی کان میں خارش بھی پیدا کر سکتی ہے، اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ کانٹیکٹ الرجی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ آج کل بہت عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایئر بڈس استعمال کر رہے ہیں، ہیئرنگ ایڈس استعمال کر رہے ہیں، اور ایئر فونس استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آرٹیفیشل پلاسٹک مٹیریل سے زیادہ بنتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتے، ان کی جلد الرجک ہو جاتی ہے اس سے، اور ریئیکشن کے طور پہ وہ کان میں اگر نالی میں بڈ فٹ کر رہے ہیں یا ہیئرنگ ایڈ لگا رہے ہیں تو اس سے الرجی کی وجہ سے کانوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کان میں خارش ناک کی الرجی سے بھی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، کان تک وہ خارش محسوس ہوا کرتی ہے۔ پولن الرجی ہے، ڈسٹ الرجی ہے، یہ بھی کبھی کبھی کان میں خارش کر رہے ہوتے ہیں۔ کان کی خارش کی ایک اور بڑی وجہ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز ہیں، جو کہ فنگس کان میں گھس جانے کی وجہ سے یا کان میں وہاں پنپنے کی وجہ سے خارش کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی
لوگ کانوں میں صفائی کے چکر میں تیلی کو اندر ہی توڑ دیتے ہیں، وہ وہاں رہ جاتی ہے، یا کاٹن بڈ اس کی روئی رہ جاتی ہے، یا کوئی کیڑا اندر گھس کے مر جاتا ہے، وہ وہاں پڑا رہتا ہے، یا کوئی بیج اندر گھس جاتا ہے، یا بچوں میں کوئی بیج اندر رہ گیا۔ یہ سب چیزیں الرجی بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کچرا بھی جمع ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کانوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کچھ لوگ کان سے چھیڑ چھاڑ کے عادی ہیں تو خدا را یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے کان زخمی بھی ہوتا ہے، اس میں انفیکشن کے بھی چانسز ہیں اور پردہ پھٹنے کے بھی چانسز ہیں۔ اس سلسلے میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں کریں گے، یہ چھیڑ چھاڑ، یہ صفائی کی کوششیں، تو مجھے قوی امید ہے کہ وہ اس کان کی خارش سے انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ امپیکٹڈ ویکس، جو میں نے کہا کہ کان کا میل جو ہے وہ لوگ کاٹن بڈ سے اندر دھکیلتے رہتے ہیں، بالآخر سوکھ جاتا ہے، وہ اندر ہی جمع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے عموماً ہم ایسے ڈراپس دیتے ہیں جو کہ اس میل کو نرم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ میل نرم ہو کر باہر آتا رہتا ہے۔ اگر جو وہ میل ان دواؤں سے، ڈراپ سے بھی باہر نہیں آتا، اور وہ ڈراپ زیادہ تر سوڈا گلیسرین کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ 4-5 دن کے لیے دیے جاتے ہیں سوڈا گلیسرین، اور اس کے کوئی برے اثرات بھی نہیں ہوتے۔ تو لیکن وہ میل اگر نہیں آتا تو پھر مشورہ میرا یہ ہے کہ کان کے معالج سے رجوع کریں، ان کے پاس وہ آلات ہوتے ہیں جس سے وہ کان کو بہتر طریقے سے صاف کر سکیں۔ جن لوگوں کو سیبوریا، کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس یا ڈینڈرف وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جلدی مسئلہ ہے، اور جلد جو ہے کان کے اندر بھی ہے اور یہ سر میں بھی ہے، اور تو ان کو جو ایسے مسائل کا شکار ہیں اور سورائسس کا شکار ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جلد کے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور اس کے مطابق بہتر طریقے سے اپنا علاج کریں، تو انشاءاللہ وہ کان کی خارش کا بھی اسی سلسلے میں علاج ہو سکے گا۔ جو لوگ ہیڈ فون لگا رہے ہیں یا مصنوعی طریقے سے ایئر بڈ وغیرہ، اور ایئر بڈس کے ساتھ ساتھ وہ ایئر پلگس لگا رہے ہیں یا کاسمیٹکس استعمال کر رہے ہیں جن سے ان کو الرجی ہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے، اور ویسے ہی آواز کو سنا جائے، کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو ہیئرنگ ایڈ کے مٹیریل سے مسئلہ ہے اور وہ کان کے اندر، کان کی نالی میں ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ ایسی ہیئرنگ ایڈ لیں جو کہ باہر فٹ ہو سکے کان پر، اور پھر اس کا صرف وائر یا نلکی جو ہے وہ اندر تک جائے اور وہ بہتر طریقے سن سکے۔ ان دا کینال ایئر ایڈ جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ جن لوگوں کو کان میں فنگس ہو گیا ہے، خارش کا شکار ہیں، تکلیف، درد ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو فنگس کے بارے میں بنائی جو اہم ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ وہ فنگس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ جہاں تک ناک کی الرجی سے خارش ہو رہی ہے کان میں، تو بہتر یہ ہے کہ ناک کی الرجی کا علاج کریں۔ بہت سے لوگوں کو اسپرے دیا جاتا ہے ناک میں استعمال کرنے کا، جو وہ بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے ہوتے، اور پھر وہ کبھی دوائیں لیتے ہیں، کبھی اسپرے کرتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، تو ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر وہ ایک مکمل طریقے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ کان کی خارش میں بھی، ناک کی الرجی میں فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کے کان میں کوئی کیڑا رہ گیا ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے، یا ویکس پھنس گئی ہے، یا کوئی فورن باڈی، موتی، کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا یا روئی یا یہ ماچس کی تیلی، اگر یہ چیزیں کان میں رہ گئی ہیں تو ان کا علاج تو سیدھا یہی ہے کہ ان کو نکال باہر کیا جائے، اور یہ کام مریض خود نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کے لیے کان کے معالج کی ضرورت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کان کے معالج سے رجوع کریں۔ آخر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کسی کو کان میں خارش یا کھجلی کے ساتھ ساتھ پیپ بہنے لگے، درد ہونے لگے، یا خون آنے لگے، یا دانے سے بن جائیں، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کان کے معالج سے ضرور مشورہ کریں، گھر پر خود ہی علاج کرنے سے بہتر ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔